ہم عدل و انصاف کا معاملہ اختیار کریں۔ اگر اللہ نے بیٹوں سے نوازا، بیٹیوں سے نوازا، تو سب میں برابری کریں۔ یہ نہ ہو کہ بیٹیوں کو کم حق فراہم کریں اور بیٹوں کو زیادہ حق فراہم کریں۔ اگر کوئی بیٹا زیادہ کماتا ہے تو اس سے زیادہ محبت کرے، اگر کوئی بیٹا کم کماتا ہے تو اس سے کم محبت کرے، بلکہ سب کو برابر حق فراہم کرنا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے بچے کو غلام دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے اور بھی اولاد ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میرے اور بھی بچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ان کو بھی ہدیے کے طور پر اور گفٹ کے طور پر غلام دیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں نے صرف اپنے ایک بیٹے کو غلام دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہرگز تمہارے اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے تمام بچوں کو برابر رکھو اور سب کو غلام ہدیے کے طور پر دو۔ اسی طرح ہم عموماً جب اپنی وراثت کو اور ترکے کو زندگی کے اندر تقسیم کرتے ہیں تو زندگی میں تقسیم کرنے کے لیے جو اولاد زیادہ غریب ہو اسے زیادہ دے دیتے ہیں، جو زیادہ امیر ہو اسے کم دیتے ہیں۔ اگر بیٹیاں ہیں ان کو بیاہ دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہیز کے اندر ان کو بہت کچھ دے دیا تو ان کو میراث سے محروم کر دیتے ہیں، بلکہ شریعت نے سب کو برابر حق دیا کہ اپنی تمام کی تمام اولاد میں، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو، ان کو برابر حقوق فراہم کیے جائے۔ تو جب تک ہم اپنی اولاد کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو ہمیں